کچھ عرصے سے بگڑنا شروع ہوئی ہے. آئی جی بھی چینج ہوئے, دیگر وہ بھی چینج ہوئے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, آئی جی صاحب تو ایک ریگولر ایک ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, اور الحمدللہ آئی جی صاحب نے میرے خیال تقریباً محسن صاحب نے 2.5 سال کا عرصہ گزارا تھا, اور یہ ایک ریگولر پوسٹنگ ٹرانسفر کا سلسلہ ویسے بھی چلتا ہے. یہ ایک فیز ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں کچھ ایسے واقعات بلوچستان میں رونما ہوئے ہیں. کوسٹل ہائی وے پہ ہوئے تھے, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ابھی ہم نے دیکھا, ہرنائی میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا. تو اس کے لحاظ سے یقینی طور پہ جو ایک اسٹریٹجی ہماری لا اینڈ آرڈر کی بنی ہوئی ہے, بہت سارے ایسے انیشیٹوز جو گورنمنٹ نے لیے ہیں جو میرے خیال سے لوگوں کے لیے زمین یا ان کے لیے حالات بڑے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. اب کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الحمدللہ جب گورنمنٹ نئی آئی تھی صرف کوئٹہ تک محدود تھی. آج الحمدللہ بلوچستان کے 33 اضلاع کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کا یونٹ بن چکا ہے. لیویز کے اندر ایک پورا ریفارم آ چکا ہے. یہ وہ لیویز نہیں ہے جو 2.5 سال پہلے ہوتی تھی صرف سپاہی کے حد تک. آج ان کے اندر انٹیلیجنس ونگ, بام ڈسپوزیبل ونگ, ان کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ, خواتین کا ونگ اور باقی چیزیں ہیں. اور اسی طرح پولیس کے اندر ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سیف سٹی کوئٹہ ہے یا اسمارٹ سٹی گوادر ہے, ساتھ ساتھ بلوچستان میں لیویز اور پولیس میں نفری کو بہت بڑھایا گیا ہے, ایکوپمنٹ ان کی بہت بڑھائی گئی ہے. ساتھ ساتھ جو ہماری ٹیمز ہیں جنہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بہت سارا کام کرنا ہے, اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ایران افغانستان فینسنگ کا سلسلہ ان 2.5 سالوں میں بہت بڑا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ یقینی طور پہ بہت سارے عناصر کے لیے معاملات کو اس طرح آسان نہیں کر رہے جس طرح شاید پہلے بہت ہوتا تھا. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ ان کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ اپنے سافٹ ٹارگٹس اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے ان کو کسی دیہات میں ملے یا کسی شہر میں ملے. اور ہماری کوشش اپنے لحاظ سے وہ پوری ہے کہ ہم اپنا میکینزم اتنا دن بدن سٹرونگ کرتے جائیں کہ ان چیزوں کو ہم زیادہ ٹیکنالوجی سے, ہیومن ریسورس سے اور باقی چیزوں سے کور کرتے جائیں. سر, آج اہم ترین قانون سازی کی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یا آڈٹ رپورٹس ہیں, یہ ساری پیش ہونی تھی. آج ایک دم پھر سے جو ہے کورم کی نشاندہی ہوئی. سرکاری دن پہ جو ہے وہ اپوزیشن کر دیتی ہے اور عام دن پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کر دیتی ہے. اس کا کوئی ریزالو نکال رہے ہیں؟ جی, ہمیں آج تھوڑا سا بڑا تعجب بھی ہوا, حالانکہ ہم اس مائنڈ سے آئے تھے کہ کیونکہ آج یہ جتنی بھی قانون سازی ہے یہ زیادہ تر اپوزیشن کے فیور میں جاتی ہے. یعنی کہ معلومات کی رسائی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہر حکومت کے اندر ہوتے ہوئے اپوزیشن ہمیشہ اس کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی عام انسان کو سرکار کے معاملات کے بارے میں قانونی اختیار کیا ہے کہ اس کو انفارمیشن ملے. آج اس کی لیجسلیشن تھی, ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کی رپورٹ بھی تھی, اور وہ بھی ایک طرح سے اپوزیشن کا ایک ڈرافٹ ہوتا ہے جس کو پیش ہونا تھا. اور بہت سارے آج انہوں نے اپنے سوالات خود منقطع بھی کر دیے. یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اپوزیشن نے اپنے سوالات کہا کہ جی ہم سوالات تیاری نہیں ہے یا بعد میں اس کو ڈیفر کر دیں. تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے نشاندہی کی. کچھ ہمارے ممبران ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں وہ میرے خیال معطل بھی ہیں, جس کی وجہ سے وہ نمبرز آج پورے نہیں تھے. ایک ممبر کی کمی تھی جو خاتون موجود بھی تھیں, لیکن میرے خیال شاید انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اپوزیشن اس میں کورم کم از کم آج کے دن تو پن پوائنٹ نہیں کریں گی, کیونکہ آج انہوں نے بہت اہم ایشور پہ بھی بات کرنا تھا. لیکن خیر انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم اس کو پھر سے انشاءاللہ پیش کریں گے. سر, سینٹ میں 70 درخواستیں آئی ہیں بی اے پی کی, کیا میکینزم بنائیں گے اور اس بار کیا آپ لوگ؟ جی بالکل, سارے لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار جو بھی ہیں وہ ہماری پارٹی کے لیول پہ اپنی اپلیکیشنز جمع کرا رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پھر ہماری کمیٹی ہے اس پورے کو اسکروٹنائز بھی کرے گی. ہم دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ایک فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. صاحب, آخری سوال کروں گا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کچھ کمزور ہو گئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آگے وہ سینٹ کے الیکشن بھی اچھی طریقے سے ہو جائیں گے؟ آگے تحریک کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں جب بھی کوئی تحریک ایسی آپ چلائیں گے جس میں کم از کم ایجنڈا بھی کا تعین جب تک کلیئر نہیں ہوگا, تو وہ ایسی تحریکیں پھر ہم نے دیکھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی کمزور ہو جاتی ہیں. اور یہ موقف کسی ایک تحریک کو بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے جن کے اندر اپنے آپ میں بھی بڑا تضاد ہو, اختلاف رائے ہو. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا ٹائم گزر چکا ہے, آج یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, جے یو آئی کا اپنا ہے, بلکہ ہماری جو بلوچستان کی نیشنل پارٹی ہے یا دوسری پارٹیاں جماعتیں ہیں وہ تو تقریباً اپنے آپ کو بالکل الگ بھی کر چکی ہیں کسی حد تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وہ اسی بات پہ آ رہے ہیں جو تقریباً چند ماہ پہلے میں نے بھی کہا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ سب سے بہتر فورم اسمبلی ہے, سب سے گہری بات, اوتھینٹک بات اسمبلی میں کی جاتی ہے. اپوزیشن کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کو اسمبلی تک لائیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لائیں, قانون سازی کروائیں.
یہ جا کے پھر مسائل اس طرح حل ہوں گے. اگر میرے اور آپ کے روڈ پہ جانے سے اگر قانون سازی ہو جائے گی اور ہمارے روڈوں پہ جانے سے مسائل جو ہیں بجٹ کی اور باقی چیزوں میں حل ہو جائیں گے تو ہمیں پھر روڈوں پہ رہنا چاہیے. لیکن اگر ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور پھر ہمیں اسی پارلیمان کی طرف واپس آنے اور پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ہی عوام کے فیصلے کرنے اور ان کو تحفظ اسی طریقے سے دے رہے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آج کی ہماری لیجسلیشن ایکسیس ٹو جسٹس کا تھا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک عام انسان کو سرکار کے معاملات کے حوالے سے معلومات کی رسائی قانونی حق اس کو ہے. تو آج اگر ہم اس کو اپروو نہیں کرتے تو ان کے پاس آج قانونی حق نہیں ہے. لیکن آج جیسے آپ آج منظور کریں گے پھر ایک عام شخص کے پاس قانونی حق ہوگا کہ سرکار اس سے ہر چیز کو دور نہیں رکھ سکتی, اس کو بتانا ضرور پڑے گا. تو یہ وہ بات ہے جو میرے خیال پی ڈی ایم کے بہت ساری پارٹیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں ابھی ہمیں ہر چیز قانون سازی. آج دیکھیں آپ امپیچمنٹ کی بات ہے, امریکہ میں امپیچمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ سڑکوں پہ نہیں ہو رہی ہے. امپیچمنٹ اسی پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے جس کے اندر شاید 1 مہینے پہلے ٹرمپ کے سارے فالوورز ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, لیکن انہوں نے کبھی کوئی ایمرجنسی ایکٹ نہیں لگایا. انہوں نے پھر اسی اسمبلی کو بلایا, اسی کانگریس کو بلایا اور اسی کے تھرو واپس سزا کی بات کر رہے ہیں اور امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.